بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام قرآن حکیم سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت اور حق و باطل کے مابین امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ جو نازل کیا گیا. بینات والفرقان، فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، بینات روشن دلیلوں کے ساتھ جو نازل کیا گیا. سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے عدد پورا کرے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تاکہ تم مطلوبہ عدد پورا کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم جو وہ مطلوبہ عدد ہے اس کو پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ تھا ترجمہ اس آیت کریمہ کا، آیت نمبر 185 کا. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کا بیان فرمایا. فرمایا نا، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں. پہلی یہ فضیلت ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. دو اہم ترین فضیلتوں میں سے پہلی فضیلت کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا. یہ رمضان کے مہینے کا انتخاب، روزوں کے لیے اس کا انتخاب ہوا. پھر اسی کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں تو قرآن حکیم کی 3 شانیں بیان فرمائی ہیں. ایک فرمایا ہدایت، ھدی للناس، اور فرمایا بینات من الھدی، تیسری فرمایا والفرقان. تو یہ اللہ کے پاک کلام کی 3 فضیلتیں ہیں، 3 شانیں ہیں. پہلی فرمایا قرآن ہدایت ہے، ھدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور دوسری فرمایا بینات من الھدی، یہ روشن دلیلوں پر مشتمل ہے، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے.
اور تیسری فرمایا والفرقان، یہ قرآن جو ہے یہ فرقان اس کا تیسرا نام، فرمایا یہ حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والا ہے، حق کو الگ کر دیتا ہے، باطل کو حق سے جدا کرنے والا، ان کے درمیان امتیاز کرنے والا۔ تو یہ تین شانیں بیان فرمائیں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں، اور ماہ رمضان المبارک کے متعلق ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا کہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ویسے تو قرآن حکیم کے کافی سارے اسماء ہیں، یعنی اس کے نام ہیں، اور آپ دیکھیں نا یہ مشہور یہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس کی فضیلت میں دلالت کرتا ہے۔ اب جس طرح دیکھیں آپ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کافی سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء، تو اسی طرح قرآن حکیم کے اسماء مبارکہ بھی ہیں، اور بعض مفسرین نے 32 نام قرآن کے گنوائے، اور بعض نے 55 شمار کیے، اور بعض نے 90 نام سے بھی زیادہ کا قول کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہ قرآن کے 90 نام ہیں، بعض نے 32 اور بعض نے 23 نام، اور قرآن حکیم کے اندر ہی وہ سارے الفاظ آئے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، اب یہاں 3 نام ذکر ہیں، ہدایت، قرآن کا نام ہدایت بھی، قرآن بھی نام یہاں پہ آ گیا، ہدایت بھی ہے اس کا نام، بینات بھی ہے قرآن کا نام، فرقان بھی نام ہے قرآن کا، کتاب نام ہے۔ تو یہ اسی طرح جس طرح یہ نام مبارک ہے، اسی طرح پورے قرآن مجید کے اندر بعض نے 90 سے زیادہ نام وہ قرآن حکیم سے جو انہوں نے نکال کے ان کا قول بھی کیا ہے۔ تو فرمایا انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ وہ مہینہ۔ اب قرآن نازل کیا گیا کیا مطلب؟ اس کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام قرآن حکیم کو، مکمل قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت پر نازل فرمایا، مکمل قرآن پاک کو آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن نازل ہونے کا معنی کیا؟ کہ پہلی تفسیر یہ کہ تمام قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جسے بیت العزت کہا جاتا ہے آسمانوں پہ، تو لیلۃ القدر کی رات میں پورا قرآن پاک وہاں پہ نازل فرما دی اللہ رب العزت نے، پورا قرآن پاک وہاں۔ پھر حسب مصلحت 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی بتدریج جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی اللہ رب العزت کی مصلحت حکمت کے مطابق وہ قرآن پاک مکمل پھر 23 سال کے عرصے میں زمین پہ نازل ہوا اللہ کے رسول پہ۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کرنے کی جو ابتدا ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی 2 تفسیریں ہیں، کہ جس انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پہلی تفسیر اس کی یہ کہ تمام قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل نازل کیا گیا، پھر وہاں سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں بتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، 23 سال کا عرصہ اس کو لگا مکمل۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کرنے کی جو ابتدا ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، یعنی اس آیت کی 2 تفسیر مفسرین نے 2 تفاسیر کی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دیگر کتب آسمانی جو اللہ رب العزت نے نازل کی تو ان میں سے 2 اہم ترین کتابیں جو ہے انجیل اور تورات، وہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ حافظ ابن عساکر اپنی سند کے ساتھ اپنی تاریخ میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر رمضان کی پہلی شب میں صحائف نازل فرمائے۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے تو وہ رمضان کی پہلی شب تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر رمضان کی 6ٹھی شب میں تورات نازل کی گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، 6ٹھی شب تھی،
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر رمضان کی 18ویں شب میں انجیل نازل کی گئی۔ یہ قول نقل کیا حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ ابن عساکر کے اندر، اور امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان اللہ کا نام ہے، اور رمضان کے مہینے کا معنی ہے اللہ کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن کے نزول کی کنڈیشن کیفیت آپ نے سماعت فرما لی کہ 2 تفاسیر اس کے اندر، اور زیادہ تفاسیر وہی مشہور ہے کہ جو یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت پہ نازل کیا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ رمضان جو رمضان نام ہے، اس کی ایک تفسیر امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں کی، 2 قول نقل کیے۔ پہلا کہا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور رمضان کے مہینے کا معنی ہے اللہ کا مہینہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ نہ کہو رمضان آیا رمضان آیا، بلکہ یہ کہو رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ گیا۔ یہ قول کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام رازی نے امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی۔ یہ ایک قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان مہینے کا نام ہے۔ پہلا قول کیا تھا؟ اللہ کا نام، اور دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان مہینے کا نام ہے، جیسا کہ شعبان اور رجب مہینوں کے نام ہے۔ جس طرح رجب مہینوں کے نام ہے، شعبان مہینوں کے نام ہے، اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی مہینے کا نام ہے۔ رمضان کی اصل اس کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے نحو کے جو امام ہیں خلیل بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے منقول ہے کہ رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضاء سے بنا ہے، یعنی اس کا مصدر، اس کا کیپٹل رمضاء، را میم ضاد الف حمزہ پیش او، رمضاء سے بنا ہے۔ اور رمضاء خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین سے گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے۔ خریف کی وہ بارش ہوتی ہے جو زمین سے، جس میں مٹی وغیرہ ہو جاتی ہے بہت ساری گرد و غبار، تو اس کو یہ دھو ڈالتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی اس امت کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، کہ جس طرح وہ خریف کی بارش دھول مٹی کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان جو ہے اس امت کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ نحو کے طور پہ، یعنی نحوی بحث جو کرتے ہوئے امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ تعالی جو نحو کے بہت بڑے امام ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان رمادو سے مشتق ہے، بنا ہے، اور رمد سورج کی تیز دھوپ کو کہتے ہیں۔ رمد سورج کی تیز دھوپ کو کہتے ہیں، اور اس مہینے میں روزے داروں پر بھوک اور پیاس کی شدت بھی تیز دھوپ کی طرح سخت ہوتی ہے۔ پہلا قول تھا رمضاء سے بنے، مشتق ہے، دوسرا قول ہے رمضاء، رمد را میم ضاد سے ہے یہ، اور یہ تیز دھوپ کو کہتے ہیں۔ یا جس طرح تیز دھوپ میں بدن جلتا ہے، اسی طرح رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے گناہ جل جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے گناہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، کہ جس طرح تیز دھوپ میں بدن جلتا ہے اسی طرح رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان اللہ کے بندوں کے گناہ جلا ڈالتا ہے، جلا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ناو کے طور پر بحث تھی کہ یہ رمضان کا لفظ کس سے نکلا ہے، تو ایک معنی اس کا رمضاء، دوسرا رمادو۔ پہلے کا معنی خریف کی بارش، خریف موسم خریف کی بارش کو جس طرح زمین سے گرد کو دھو دیتی ہے، اسی طرح بندے کے گناہوں کو رمضان دھو دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی رمادو، معنی تیز دھوپ کو کہتے ہیں، کہ جس طرح تیز دھوپ میں بدن جلتا ہے اسی طرح رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں۔ پھر رمضان کے مہینے میں
نزول قرآن کی ابتدا اس وجہ سے کی گئی۔ ایک تفسیر اس کی یہ کہ رمضان کے مہینے میں نزول قرآن کی ابتدا کس وجہ سے، تو علماء محققین یا مفسرین کے اپنے اندازے ہوتے ہیں نا، صوفیاء اولیاء کے، جو قرآن حکیم، جو اہل کشف حضرات ہیں، جو قرآن کا علم جن کو ہے، تو وہ اپنے اپنے پھر انداز پیش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نزول قرآن کی ابتدا اس وجہ سے کی گئی کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور انوار الہیہ، اللہ کے جو انوار ہیں متجلی اور منکشف رہتے ہیں، یعنی ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے اللہ کے انوار کا۔ البتہ ارواح بشریہ، یہ سمجھنے والی بات ہے، ارواح بشریہ میں ان انوار کے ظہور سے حجاب بشریہ مانے ہوتے ہیں۔ ارواح بشریہ ہم لوگ، ہماری جو روح ہے بشر، ہمارے جسم میں ہم بشر ہیں نا، ہم ارواح بشریہ جو، تو ہمارے جو حجاب بشریہ ہیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے ہم خود حجاب میں ان اللہ کی ان تجلیات سے، وہ جو اللہ کی تجلیات یا انوار کا ظہور ہوتا ہے، تو ہمارے حجاب بشریہ کی وجہ سے ہم خود ان انوار سے حجاب کے اندر ہیں، پردے کے اندر ہیں۔ اللہ کا تو وہ ان کے اللہ رب العزت کی تو تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ حجابات بشریہ کے زوال، یعنی ان حجابات کو، ان پردوں کو دور کرنے کا سب سے قوی سبب جو ہے وہ روزہ ہے، وہ سب سے قوی سبب روزہ ہے۔ حجابات بشریہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پردے ہیں ہمارے سامنے، ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ کی تجلیات کو، انوار کو، وہ جو متجلی یا وہ جو انوار ہے جو منکشف ہوتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی صفات کی تجلیاں، تو وہ انسان حجاب کس لیے؟ حجاب اس لیے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پردے پڑے ہوئے نا ہمارے یہاں، وہ تو منکشف ہے اللہ کی، تو اس لیے ارشاد بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا اگر بنی آدم کے قلوب میں، اگر بنی آدم کے قلوب میں شیطان نہ گھومتے تو وہ آسمانوں کی نشانیاں دیکھ لیتا، وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیتا۔ وجہ کیا؟ حجاب بشریہ آڑے آئے۔ حجاب بشریہ کس وجہ سے؟ انسان گناہ کرتا ہے۔ تو لکھا مفسرین نے کہ سب سے کشف کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ روزہ ہے۔ جس طرح پچھلے میں عرض کیا کہ روزہ رکھنے سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے، کہ گناہ چھوڑتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کے اندر نیکیاں ہو جاتی ہیں، گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ تو صرف نیکیاں کن کا؟ فرشتوں کا تو امتیاز ہے نا، تو انسان فرشتوں کے اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے۔ جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر انسان پہ کشف کے دروازے بھی کھلتے ہیں، شیطان کمزور پڑ جاتا ہے۔ شیطان جو خون میں گردش کرتا ہے نا وہ کمزور پڑتا ہے، تو جب وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ رب بندہ جو ہے نا وہ کشف کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں نے، علماء نے فرمایا کہ کشف کے حصول کا سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ روزہ ہے۔ اس کے ذریعے بندہ روحانیت کی سیڑھیاں آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ سب آپ دیکھ لینا، اس کے اندر روزہ رکھا ہو، بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو وہ شہوانی جو قوتیں ہیں وہ تو کمزور پڑ جاتی ہیں نا، روحانی قوتیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، تو اس طرح سے بندے کو زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید میں اور رمضان میں عظیم مناسبت ہے، اسی وجہ سے نزول قرآن کی ابتدا کے لیے اس مہینے کو خاص کیا گیا۔ آپ دیکھیں نا، کشف کا ذریعہ روزہ ہے نا، انوار الہیہ اور تجلیات منکشف رہتے ہیں، اور پردہ کیا؟ گناہ، انسان کے گناہ حجاب بشریہ ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے حجاب بشریہ دور ہوتے ہیں، اور انسان کو کشف کی جو ہے نا، انسان کشف کے حصول انسان کو ہوتا ہے، جس کے ذریعے پھر وہ آسمانوں کی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ مناسبت ہے روزے اور قرآن کے ساتھ۔ قرآن بھی اللہ رب العزت کی انوار الہی ہے نا، اللہ کی انوار کی تجلیات ہے، قرآن بھی اللہ کا ذاتی کلام ہے، اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے۔
اب قرآن حکیم کے اندر علم و معارف کا خزانہ ہے. ہم تو یہ ظاہری معنی پڑھ لیے، قرآن کے باطنی معنی بھی ہے. قرآن کے اندر علم اور عرفان کا خزانہ ہے، ہر خشک و تر کا بیان ہے اس کے اندر. تو اہل کشف جو ہوتے ہیں نا، جو جن کی طہارت ہوتی ہے، نورانیت جن کے اندر سما جاتی ہے، تو وہ پھر قرآن حکیم کے باطنی معنی بھی ان کے سامنے منکشف ہوتی ہے. بہرحال یہ بڑی طویل بحث ہو جائے گی. تو یہ مناسبت ہے قرآن مجید اور رمضان میں کہ روزے رکھنے کی وجہ سے بندے کو وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کہ کشف کا جو ہے نا اس کا حصول اس پہ آسان ہو جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس مہینے کے روزے رکھے. جو موجود ہو وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اب یہ آیت کریمہ کے یہ الفاظ، اس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ کوئی بندہ اس مہینے سے غائب بھی ہو سکتا ہے. ایک تاثر بظاہر نظر اب ملتا ہے نا کہ کوئی بندہ اس مہینے سے غائب بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے تو تصور نہیں تھا، تو آج تو جدید تحقیق سے ثابت ہو گیا نا کہ دنیا کے اندر بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتے ہیں، جہاں رمضان کا ٹائم ہی نہیں آتا، کئی نمازوں کا ٹائم نہیں آتا. اور بعض ملک ایسے ہیں جہاں عشاء کا ٹائم ہی نہیں آتا. رمضان کا مہینہ پاتے نہیں ہے، 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں. بعض براعظم ایسے ہیں جو دریافت ہو چکے ہیں ابھی. تو وہ روزے رکھنے کے لیے شرط یہی ہوگی کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. آپ جس طرح آسان مثال دیتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سعودی عرب سے 1 یا 2 روزے پہلے رکھتے ہوئے پاکستان آتے ہیں. عموماً سعودی عرب کا روزہ پہلا ہوتا ہے نا، 1 یا 2 روزے پہلے ہو گئے. تو اب جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کے 30 روزے پورے ہو چکے ہوتے ہیں، آخری 2 روزے یہاں پہ ان کے تو 30 روزے پورے ہو گئے نا وہاں سے، لیکن یہاں 2 روزے باقی ہیں یا 1 روزہ باقی ہے. تو یہاں پہ پھر سوال کیا جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو پھر وہی یہی آیت کریمہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے. تو یہاں پہ رمضان کا مہینہ موجود ہے. اصل بیسک جو چیز ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ مذاہب اربعہ جو ہیں نا ان کے نزدیک بھی اور تمام علماء کے نزدیک بھی، جو محققین فقہا ہیں ان کے نزدیک بلاد بعیدہ یعنی جو دور دراز کے شہر ہیں ان کے اندر مطلع کا اختلاف جو ہے نا وہ معتبر ہے. سمجھ آئے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ مطلع کا اختلاف یعنی آسمان کا اختلاف. بلاد بعیدہ یعنی جو دور دراز والے شہر ہیں، ملک کہہ لیں آپ، جس طرح سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے، ہمارے یہاں نظر نہیں آتا. تو جسے کہتے ہیں اختلاف مطلع، مطلع کا اختلاف یعنی آسمان. وہاں پہ کوئی آسمان ہے، یہاں پہ کچھ ہے. وہاں پہ چاند طلوع ہوا لیکن اس کے جس وقت یہاں نظر آنا تھا اس کی عمر ختم ہوگی، یہاں نظر نہیں آ سکا. تو فقہائے محققین فقہا کے نزدیک اختلاف مطلع یہ معتبر ہے، یہ مانا جائے گا. اسی لیے سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے، یہاں پہ چاند نظر نہیں آتا. ان کا مطلع اور ہے، ہمارا مطلع اور ہے. ان کا اور مطلع ہے. اس طرح دنیا کے کئی ملک ہیں وہاں پہ کوئی اور کنڈیشن ہوتی ہے، ہمارے یہاں کوئی اور کنڈیشن ہوتی ہے. تو ایسی کنڈیشن کے اندر جو بندہ سعودی عرب سے آئے گا، 1-2 روزے 1-2 دن اس نے چاہے پہلے روزے، لیکن یہاں پر مطلع کا اختلاف معتبر ہونے کی صورت میں کیونکہ یہاں پہ رمضان موجود ہے تو اس کو روزے رکھنے پڑیں گے. اس کو روزے رکھنے پڑیں گے یہاں پہ، چاہے اس کے 32 روزے، کیونکہ وہ رمضان کے اندر موجود ہے. اور مطلع کا اختلاف علماء امت میں معتبر مانا جاتا ہے. یعنی ان کا اختلاف، ان کا آسمان کچھ اور ہے، ہمارا آسمان کچھ اور ہے. وہاں چاند نظر پہلے آ سکتا ہے، یہاں بعد میں نظر آنا. اس کو کہتے ہیں مطلع کے یعنی آسمانی اختلاف. اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ تو سعودی عرب سے آئے نا، ایک شخص پاکستان میں چاند دے کے روزے رکھنا شروع کرتا ہے، جس طرح ابھی ہوا. تو پھر وہ رمضان کے درمیان سعودی عرب چلا جاتا ہے. یعنی آپ اس کے دوسری سائڈ لے لیں، آپ 1-2 وہاں سے آیا ہے، ایک یہاں سے جا رہا ہے پھر درمیان میں. تو ہمارے روزے بعد میں، ان کا روزہ پہلے ہوا. تو اب کیا کرے، اس کا ایک روزہ کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا نا وہاں پہنچے گا.
تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے، رمضان ہوگا تو روزہ رکھے گا ورنہ اصل نہیں، کیونکہ مطلع کا اختلاف معتبر ہے۔ یہ مانا ہے کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے، فَلْيَصُمْ، پس وہ اس کے روزے رکھے۔ تو کیونکہ یہاں سے جانے والا اگرچہ ہمارے یہاں رمضان بعد میں ہوا، ان کا پہلے شروع ہو چکا، لیکن یہاں سے پاکستان سے درمیانی اثناء رمضان کے اندر جو شخص وہاں چلا گیا، وہاں پہ 28 روزے اس کے بنے، تو پھر وہ اس کے بعد عید شروع ہوگی، تو اب اس کو اسی مطلع کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے روزے اتنے ہی اس کو رکھنے پڑیں گے، 28 روزے اس کے ہوں گے، ان کے ساتھ اس کو عید کرنی پڑے گی۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ احتیاطاً اگر اس کے 1-2 روزے کم ہیں نا، 27 ہے یا 28 ہے، تو احتیاطاً وہ 1-2 روزے پورے رکھ لے تاکہ 30 ہو جائے۔ مگر کنڈیشن حقیقت یہی ہے، وہاں سے آئے گا تو یہاں کے مطلع کا اعتبار ہوگا، یہاں سے جائے گا تو وہاں کے مطلع کا اعتبار ہوگا۔ مطلب یہ کہ چاند کا اعتبار وہاں سے کا، تو اختلاف مطلع کا یہ صرف اس زمانے میں نہیں یا فقہا کے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے معتبر ہے، اصحاب رسول کے زمانے سے معتبر ہے کہ بعض علاقوں میں عید ہو جاتی تھی اور بعض علاقوں میں روزہ ہوتا تھا۔ تو یہ مطلع کا اختلاف، اس کو آپ سمجھ آ گیا آپ کو، اس کو یہ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا، دوبارہ فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا اور جو مریض یا مسافر ہو روزے نہ رکھے اس کو رخصت ہے، تو دوسرے دنوں سے مطلوبہ عدد پورا کر لے۔ اب دیکھیں یہ اس حکم کو دوبارہ ذکر فرمایا گیا، پہلے بھی دیکھیں پیچھے حکم آ چکا ہے یہ پچھلے لیکچر میں، پچھلی آیت کریمہ میں، اس لیے دوبارہ فرمایا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ رخصت منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے فرمایا نا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، تو وہ اس کے روزے رکھے۔ اس آیت سے پہلے یہ آیت کریمہ ہے، اوپر دیکھیں آپ، تو اس کے بعد یہ پھر دوبارہ اس لیے فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ جو رخصت تھی مریض کی یا بیمار کی وہ منسوخ ہو چکی ہے، تب دوبارہ یہاں پہ اس کے بعد دوبارہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ رخصت باقی ہے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے وہ رخصت باقی ہے۔ پھر آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہارے لیے تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے نا، مشکل نہیں چاہتا۔ یہ جو اس لیے عرض کی کہ فرمایا مریض ہو، رمضان کے روزے ہیں، تمہیں رخصت ہے، مریض ہو یا مسافر ہو تمہیں رخصت ہے، نہ روزے رکھو، اور دنوں میں اس کی عدت پوری کر لو، وہ دن جو باقی اس کے بعد میں پورے کر لو۔ تو یہ آیت کریمہ دوبارہ ذکر اس وجہ سے ہوا کہ تاکہ وہم نہ ہو سکے کہ اوپر جو حکم دیا گیا تھا کہیں پچھلا حکم منسوخ نہ ہو گیا ہو۔ پیچھے یہ فرمایا تھا نا وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، پھر اس کے بعد اوپر فرمایا تھا وَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو یہ مہینہ پائے تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ تو یہ دوبارہ اس لیے ذکر ہوا کہ تاکہ کوئی یہ سمجھ نہ لے کہ وہ جو رخصت دی تھی اللہ نے پیچھے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ فرمایا منسوخ نہیں ہوئی، وہ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے وہ باقی ہے رخصت، اور یہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں نا قرآن حکیم اور شریعت کا مزاج دیکھیں آپ، اللہ رب العزت اس کے پاک رسول اور شریعت کا مزاج دیکھیں کہ امت کے لیے آسانی کا حکم دیا گیا، آسانی کا حکم دیا گیا، بالکل کوئی جبر نہیں، سختی نہیں دین کے اندر۔ میں آپ کو مثالوں سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کے اندر بعض پچھلے لیکچر میں گزر چکا ہے، دیکھیں قصاص کے ساتھ دیت کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ آسانی ہے نا یہ، اگر حکم آ جاتا صرف گردن اتارنی ہے بدلے میں بڑا مشکل تھا، لیکن آسانی بھی دی، قصاص کے ساتھ دیت کی گنجائش بھی دے دی اللہ رب العزت نے کہ دیت دے کے معافی نامہ لے سکتے ہو تو۔ اور اس کے بعد دیکھیں پانی کے استعمال پہ قدرت نہ ہو تو آسانی کس میں فرمایا مٹی سے تیمم کر لو۔ پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا یا پانی استعمال کرنا نقصان ہے صحت کے لیے، جان کے لیے، فرمایا مٹی سے تیمم کر لو۔ یعنی آسانی دیکھیں امت کے لیے، ورنہ اس سے پہلی امتوں پر پہلی واحد امت ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جن کو مٹی سے تیمم کرنا جائز قرار دیا گیا اور پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ مطلب یہ کہ جہاں جی چاہے پاک جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے صرف پانی سے
وہ پانی جناب اس سے طہارت ہوتی تھی، یا کپڑے گند ناپاک ہوتے تو اس کپڑوں کو جلانا پڑتا تھا، بدن کو داغنا پڑتا تھا گناہ ہو جائے سرزد تو۔ مخصوص جگہ تھی عبادت کے لیے، وہاں جا کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو اس امت پہ اللہ نے بڑی آسانی فرما دی، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں جی چاہے نماز پڑھ سکتے ہو، پاک جگہ۔ پانی ہے، پانی کے ساتھ پاکی لازم، پانی نہیں ہے تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے پاکی حاصل کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ پانی، اس کے ساتھ پانی کے استعمال پہ قدرت نہ تو آسانی کیا اللہ رب العزت کی طرف سے، فرمایا تیمم کر لو۔ آپ دیکھیں بیمار اور مسافر کے لیے روزہ قضا کرنے کی رخصت ہے یا نہیں، یہ بھی آسانی ہے دین کی طرف سے۔ بوڑھے اور دائمی مریض کے لیے روزے کے فدیے کی اجازت، یہ بھی آسانی ہے، سختی نہیں ہے دین میں۔ پھر جو کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھ سکے اس کے لیے جو بیٹھ کے نہ پڑھ سکے اس کے لیے لیٹ کر نماز پڑھنے کی وسعت، یہ آسانی ہے دین کے اندر، کوئی سختی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر سواری سے اتر نہ سکے تو سواری کے اوپر ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت۔ آپ دیکھیں نا، بندہ اکیلا ہو سنسان جنگل میں یا گاڑی میں جا رہا ہے، ہائی وے پہ جا رہا ہے نا، یہ سنسان ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، ڈر تو لگتا ہے۔ یا ایسی جگہ کنڈیشن ہے جنگل ہے تو گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ سکتا ہے، قبلے کا تعین اندازے سے کر کے تحری کرے سوچے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ آسانی ہے امت کے لیے، سواری سے نیچے اترنا بھی خطرناک ہو۔ اسی طرح جو شخص خود حج نہ کر سکے اس کے لیے حج بدل کی وسعت، کہ کسی اور کو بھیج دے حج کے لیے، یہ حج بدل کہتے ہیں اس سے۔ اور اسی طرح سفر میں نماز کو قصر کرنے کی سہولت، آدھی نماز سفر کے اندر فرض کی گئی، 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے، تو یہ دین میں آسانی ہے۔ اور بہت سے احکام میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کی صورت میں آسانی اختیار کرنے کا حکم دیا، بہت سارے احکام کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ مشکل عبادات کی نظر ماننے پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا، کہ بعض جو مشکل عبادات کی نظر مان لیتے ہیں نا، نظر اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے یہ صرف۔ ہمارے ہاں تو عرفی نظر کا رواج چل پڑا، نظر اور دعا یہ عبادت ہے، یاد رکھیے گا۔ دعا کا آگے ذکر آتا ہے تو میں عرض کروں گا۔ اسی طرح وصال کے روزوں کی ممانت، سختی فرمائی، یعنی یہ مشکل ہے، احکام شریعہ جو مشکل تھے، صیام داہر یعنی ہمیشہ روزے رکھنا، اور عمر بھر شادی نہ کرنے اور ساری رات قیام کرنے سے بھی منع فرمایا، کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، اتنا کرو کہ جتنا نفس پھر برداشت بھی کرے، وہ تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر جو کیا ہے کہ وہ مسلسل دوام ہو، استمرار ہو، ہمیشگی ہو اس عمل کے اندر۔ اسی طرح مشکل عبادات کی نظر ماننے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، تمام مال کو صدقہ کرنے سے منع فرمایا، اور اضطرار کی حالت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت بھی دی۔ یہ امت کی آسانی کے لیے نا، جس طرح پیچھے گزر چکا، فَمَنِ اضْطُرَّ، کہ اگر بندہ حالت اضطرار میں جان بچانی ہے تو حرام چیز پڑی ہے، اس کو کھا کے بچا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں، سور ہے تو اس کو بھی کھا گئے، کوئی حرام چیز ہے، شراب پڑی ہے، لقمہ پھنس گیا گلے کے اندر، اب شراب ہے، وہ جان بچانی ہے تو پینا فرض ہوگا وہ۔ تو یہ امت کی آسانی کے لیے تو فرمایا اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں آسانی پسند کرتا ہے، اس لیے تمہیں رخصت دی ہے کہ تم جو ہے اپنے ان کے اندر رمضان کے اندر اگر سفر پہ جانا چاہتے ہو تو مرضی تمہاری۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ بکثرت حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان احکام اختیار کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم کی چند حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 10 پہ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین آسان ہے، کیا دین آسان ہے، جو بھی شخص دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا۔ مطلب یہ کہ آسان طریقے کو چھوڑ کے جو مشکل طریقہ اختیار کرے گا، فرمایا دین اس پر غالب آ جائے گا، دین اس پر غلبہ کر لے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 35 پہ سیدنا ابو ہریرہ راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کیا کرنے کے لیے؟
آسانی پیدا کرنے کے، لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گی۔ تو دین کے اندر آسانی، وہ معاملہ کرنا چاہیے جو آسان ہو۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی تیسری حدیث مبارکہ، صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 1063 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، ارشاد فرمایا آسانی کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا، اور آپس میں موافقت کرنا۔ اس حدیث کے اندر بھی یعنی دین کا جو مزاج ہے، شریعت کا جو مزاج ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسی بات نہ کرنا جس سے لوگ متنفر ہوں۔ خوشخبری دینا، لوگوں کو خوشخبری دینا، انہیں متنفر نہ کرنا اور انہیں مشکل میں نہ ڈالنا، ایسے حکام کے اندر نہ لگا دیں جو مشکل ہوں۔ اس طرح امام مسلم روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم جلد دوم صفحہ 82 میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی کو اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے تو یہ فرماتے، خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا، آسانی کرنا اور مشکل میں نہ ڈالنا۔ یہ اپنے اصحاب کو تعلیم تھی۔ اور امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا، جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرتے جو زیادہ آسان ہوتا، بشرط کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے بچنے والے ہوتے۔ تو یہ دین کا جو فقہ کا جو مزاج ہے، یہ اصول ہے جو ہے نا فقہ کا اصل مزاج، وہ آسانی کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات اتنی سختیاں کر دی جاتی ہیں دین کے اندر، یا یعنی اپنے زمانے کے حالات سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بعض معاملات کے اندر بڑی سختی کر دیتے ہیں ہمارے مفتی حضرات یا علماء کرام۔ حالانکہ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ بعض آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ مفقود الخبر کیا کریں، یعنی جس عورت کا شوہر گم ہو جائے، آپ فقہ حنفی کے اندر تو کیا ہے وہ 90 سال تک انتظار کریں۔ تو اب بڑا سخت حکم ہے یہ، چلو اپنے زمانے کے اعتبار سے تھا یا کس وجہ سے تھا، لیکن اضطرار ہے اس کے اندر بڑی مشکل ہے، حرج ہے، ضرر ہے۔ تو اس فتوے پہ آڑ نہیں جانا چاہیے۔ ہاں امام مالک کے مذہب پہ فتویٰ دے دینا چاہیے، تو ٹھیک ہے جی 4 سال یا 4.5 غالباً انتظار کرے، اس کے بعد عدالت سے جا کے نکاح فسخ کرائے تو آگے نکاح کر لے۔ تو یعنی اس طرح کے میں نے کہا نا بعض مفتی حضرات فتویٰ دیتے وقت ڈھونڈ کر لوگوں کو مشکل اور ناقابل عمل احکام بیان کرتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے، مفقود الخبر کہتے ہیں نا اسے۔ پھر عقد ثانی کرے، آپ 90 سال کی عمر میں عقد ثانی کس نے کرنا ہے؟ اسی طرح جس عورت کو اس کا خامند کھانے پینے کا خرچ نہ دے، نہ آباد کرے، نہ اس کو طلاق دے، تو کہتے ہیں خامند کی طلاق کے بغیر اس کو نجات نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بیچاری کہاں جائے؟ ذبح تو ہو رہی ہے، وہ نہ شوہر نہ نفقہ دیتا ہے، نہ خرچ دیتا ہے، نہ ازدواجی حقوق ادا کرتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے، نہ چھوڑتا ہے، نہ ہی رکھتا ہے، تو کیا کرے وہ؟ جی طلاق تو پھر اس کو اجازت دینی چاہیے کہ جاؤ عدالت میں جا کے نکاح فسخ کرا لو اپنا۔ عدالت جائے، وہ نکاح فسخ کرتی ہے عدالت، لیکن بعض علماء ہمارے نہیں مانتے عدالت کی خلا کو یا فسخ ہو، حالانکہ ماننا چاہیے، آسانی ہے نا اسی کے اندر۔ اب کیا کرے، ایک بیچاری پھنس گئی ہے، اب جب تک اس کو عورت مرد طلاق نہیں دیتا تو وہ تو بیچاری مر گئی۔ تو یہی آسانی اسی کے اندر ہے۔ دوسرے مذاہب پہ یعنی دوسری امام مالک یا دوسرے امام شافعی یا امام احمد بن حنبل، ان کے کسی فتوے کو دیکھ کر اس طرح ان کی طرف رجوع کر کے آسانی کے لیے وہ آسان احکام اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے کہا کہ عدالت نے جس کا نکاح فسخ کر دیا اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے، بعض علماء سختی کرتے ہیں بڑی، لیکن اب وہ رواج جو ہے نا بڑا کم ہو گیا ہے۔
اسی طرح بعض ریڈیو ٹی وی پہ روت ہلال کے اعلان کو ناجائز کہتے ہیں. بڑا تفصیلی موضوع ہے. حالانکہ فیس جدید دور آ گیا، اب کیا اس کے اندر، اب خود چاند دیکھنے والا وہ تو سسٹم ہی جو ہے نا بہت کم رہ گیا ہے. پھر اس کے ساتھ بعض پرفیوم کے استعمال کو ناجائز کہتے ہیں. حالانکہ پرفیوم کا استعمال فی زمانہ عموم بلوہ ہے، اس کے اندر عام و خاص اس کے اندر مبتلا ہے. الکوہل ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن ادویات کے اندر جس طرح بعض الکوہل ادویات کے اندر میڈیسن کے اندر استعمال ہوتی ہے، اس کی اجازت ہے. تحقیقات شرعیہ ہمارے ہندوستان کے علماء کی کمیٹی ہے جو، انہوں نے اس کی اجازت دی باقاعدہ. جدید مسائل پہ ہوتے رہتے. اسی طرح پرفیوم میں بچنا اس سے بہت مشکل ہے، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح چلتی ٹرین پہ اور ہوائی جہاز میں نماز کو بعض ناجائز کہتے ہیں. حالانکہ آسانی اسی کے اندر ہے نا، فرض نماز ہے پڑھنے دی جائے. اسی کو اس پہ قیاس کر لیا جائے کہ وہ جو سواری پہ خطرے کی حالت میں نماز پڑھنا. تو اسی طرح بعض ایک اور مسئلہ ہے نماز میں سجدے کے دوران اگر پیروں کی تینوں انگلیاں اٹھ جائیں تو کہتے ہیں نماز فاسد ہوگی. وہ ہے نا بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 انگلی پہلے ہی جو ہے نا انگلیوں کا پیڑ زمین پہ لگنا فرض ہے. الگ اختلافی مسئلہ ہے اس کے اندر، اگر کسی کی نہیں بھی لگتی تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن بعض علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ وہ پیروں کی تینوں انگلیاں اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو. انگلیوں کے جو ہے نا پیٹ وہ لگانا زمین پہ لازم ہے. تو اپنے اب جس کو جی چاہے علماء کے مطابق عمل کر لے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے، یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اور اسی طرح گھڑی کی چین ہے، اس کو بعض ناجائز کہتے تھے، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس مسئلے میں فقہائے کرام کے متعدد اقوال ہوں، اب ایک مسئلہ ہے نا، اس کے اندر فقہائے کرام کے کئی اقوال ہوتے ہیں. اب شرعی معاملات ہے نا، کوئی اعتقادی معاملات تو نہیں، کوئی عقائد والے معاملات تو نہیں کہ جس کے اندر چینجنگ ہوئی تو معاذ اللہ بندہ کافر ہو جائے گا. یہ تو فروعی معاملات ہیں، شرعی معاملات ہیں جس کے اندر اجتہاد ہوتا ہے، قیاس بھی ہوتا ہے. تو علماء کی رائے مختلف اقوال ہوتے ہیں اس کے اندر. تو جو قول آسان ہو اس قول کو امت کی آسانی کے لیے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس کو لے کے علماء کا کام ہے کہ اس کو آگے لوگوں کو دے. لیکن ہمارے ہاں جناب اس کے برعکس ہوتا ہے، اکثر بڑی سختی شدت کرتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور فرمایا مطلوبہ گنتی پوری کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو. گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے روزے 29 یا 30. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم گنتی پوری کرو، اس سے مراد یہ. اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو. اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دین دیا، دین کے احکام سکھائے، دین کے طریقے دیے. ان چیزوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آگے آیت نمبر 186. پہلے تھا عبادت کا ذکر، اب ایک اور عبادت کا ذکر اسی کے ساتھ اٹیچ ہے کہ جس طرح رمضان کے روزے عبادت ہے، اسی طرح آگے ایک دعا کا ذکر آ رہا ہے. تو وہ دعا بھی عبادت ہے. جس طرح پہلے میں نے عرض کیا نا کہ ایک نظر ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے. تو نظر بھی اللہ کی عبادت، دعا بھی اللہ کی عبادت. اللہ کے سوا دعا کسی سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ عبادت ہے. عبادت صرف اللہ کی. اس طرح نظر بھی صرف اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانی جا سکتی کیونکہ نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. یہ جو عرفی معاملات ہیں یہ اور ہیں کچھ، اس کے اندر وہ نظر شرعی نہیں ہوتی جس نظر کی میں بات کر رہا ہوں. اس نظر شرعی کے اندر یہ لازمی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے میں یہ کام، اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں اللہ کے لیے یہ کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا. یہ نظر شرعی ہے. تو یہ عبادت ہے. یہ صرف اللہ، دعا بھی اور نظر بھی یہ صرف اللہ سے ہوں گی، اللہ سے دعا مانگی جائے گی. تو پھر اس کے بعد اسی عبادت کے ساتھ دوسری عبادت کا، اور یہ دعا وہ عبادت ہے کہ جس سے عبادت کا مغز کہا گیا ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، اسی طرح یہ دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عبادت ہے. اور ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عنی فإنی قریب، فرمایا اور ہے حبیب ہے رسول جب آپ سے میرے بندے عبادی میرے بندے عنی میرے متعلق سوال کریں، میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے، اجیب میں اس کو جواب اس کی دعا قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو بے شک میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اس کی دعا قبول کرتا ہوں، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم مانے، فلیستجیبوا چاہیے پس یہ بھی میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان برقرار رکھے، لعلہم یرشدون تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ تو یہ دعا کے پس منظر کے اندر آیت ہے، اور یہ آیت اس کے دو پس منظر دو شان نزول بیان کیے گئے۔ پہلا شان نزول اس کا یہ تھا کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العزت کے بارے میں پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے، ایک شان نزول اس کا یہ پس منظر۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیے کہ میں قریب ہوں، اور کتنا قریب ہے، سبحان اللہ۔ اب دوسرا کیا ہے، دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اجیب تمہاری دعا قبول کروں گا، تو صحابہ نے عرض کی ہم کس وقت دعا کریں، کس وقت دعا کریں؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیے کہ میں قریب ہوں، اور جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اب کتنا قریب ہے آپ دیکھیں، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 کے اندر کیا فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، نحن اقرب کہ ہم شہ رگ سے بھی زیادہ بندے کے اس کے قریب ہیں۔ شہ رگ کہاں ہوتی ہے، یہی ہے نا، فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہیں۔ بلکہ اس سے پہلی آیت کو دیکھیں، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کو کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس سے ہمارا اس کو کیا وسوسے ڈالتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے خیالات سے بھی آگاہ ہیں، تمہارے خیالات تمہاری سوچوں سے بھی، تمہارا نفس سے ہمارا نا جو یہ تمہیں جو بری سوچیں جو خیالات ڈالتا ہے، فرمایا ہم اس سے کو بھی جانتے ہیں کیونکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور فرمایا ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اللہ تو ذات وہ ہے نا کہ جو بندے کی شہ رگ سے بھی قریب ہے، اور جس بندے کو یہ احساس ہو جائے نا اللہ میرے ساتھ، اللہ میرے قریب ہے، بندہ راہ سے کبھی نہیں ہٹے گا۔ قدم اٹھاتے ہوئے بھی سوچے نا رب میرے ساتھ ہے، تو گناہ پھر کہاں انسان سوچ سکتا ہے۔ ہو جاتی ہے انسان سے بھول چوک، لیکن اچھا بندہ وہی ہے کہ جس کو جلدی احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے نا، وہ بندہ جو ہے نا اس ایسی کنڈیشن کا جو حامل ہو جاتا ہے، یقین کریں پھر کسی چیز کی اسے پرواہ نہیں رہتی، دنیا دار فلاں فلاں کے اپنا راستہ سیدھا رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بس دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ دعا اللہ کی عبادت ہے، تو یہاں دعا کا ذکر تھا، دعا کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ واضح فرما دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں، تو دعا کیا کرو، مجھ سے کیا کرو۔ اور میں نے کہا کہ دعا اللہ کی عبادت ہے اور صرف اللہ سے کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کی جاتی۔
تو دعا اللہ کی عبادت ہے. اب دیکھیں چند حدیث مبارکہ. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 936 کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں. دعا کی قبولیت بھی اس وقت ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں نا، اوقات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے رات کا آخری پہر، جہاں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، وہی اللہ کے بندے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کی تعریف قرآن میں فرمائے کہ وہ میرے بندے جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں. دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہوتی ہے اور یہ اٹھ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں اللہ ہمارے پاک نبی کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، مطلب اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں. یہ حدیث مبارکہ دعا کے ضمن کے اندر. پھر ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، جامع ترمذی کی صفحہ نمبر 486 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود. سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اور مغز کو کیا اہمیت ہوتی ہے جسم کے اندر؟ مغز کو اہمیت ہوتی ہے نا باقاعدہ. عبادت کے بعد دعا کو چھوڑ دینا بڑی محرومی کا سبب ہے، یا بے دھیانی سے دعا مانگنا یہ بھی محرومی کا سبب ہے. جس طرح نماز عبادت ہے اس طرح دعا عبادت ہے، بلکہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے. تو دعا بھی ہونی چاہیے، تھوڑی ہو لیکن للہیت کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. پھر ارشاد فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث صفحہ نمبر 518 پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، حتیٰ کہ جوتی کے تسمہ ٹوٹنے کا بھی. ہر حاجت کا اللہ کی بارگاہ، مثلا اللہ سے دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، کیونکہ دینے والا تو وہی ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو. پھر جامع ترمذی کی دوسری حدیث مبارکہ صفحہ نمبر 486 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے. اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا. پھر ایک اور حدیث مبارکہ جامع ترمذی صفحہ 361 پہ ارشاد فرمایا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، غالباً سواری کے پیچھے. تو آپ نے فرمایا ہے بیٹے میں تم کو چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا؟ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کی حفاظت کیا ہے؟ فرمایا نا کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے. اللہ کے حقوق جو اللہ نے نافذ کیے ہیں ان کی پاسداری کرو تو اللہ بھی تمہاری حفاظت کرے گا. اور ارشاد فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تم اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور فرمایا جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اپنے اصحاب کرام کو. پھر فرمایا اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ بعض مرتبہ بعض جگہ میں نے بھی سنا تھا بعض لوگوں سے، بعض کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، دعا دل میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ
ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ سنت مبارک ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کے بعد یہ جو چہرے پہ ہم ہاتھ ملتے ہیں نا، یہ بھی سنت مبارک ہے، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 209 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو، یعنی اندرونی حصے سے، اور ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو، یعنی ان کی پشت پچھلے حصے سے سوال دعا نہ مانگو، بلکہ ہاتھ سیدھے کر کے اللہ کی بارگاہ میں تھیلیاں اٹھا کر دعا مانگو۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 209 پہ یہ حدیث مبارکہ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب حیا والا اور کریم ہے، جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ یہاں بھی دونوں ہاتھوں کا ذکر آ گیا نا، ہاتھ اٹھا کر، تو فرمایا اللہ دونوں ہاتھ جو اٹھاتا ہے اللہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ پھر طریقہ کار دعا کا کس کنڈیشن میں ہونی چاہیے، مختلف حدیث مبارک ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 209 پہ یہ موجود۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سوال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاؤ، یہاں تک کم سے کم سید میں ہونے چاہیے کندھوں کے برابر، یہ طریقہ۔ اور استغفار کا طریقہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو، ایک انگلی سے اشارہ کرو، اور گڑ گڑا کر سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ طریقہ ہے سوال کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر جس طرح میں نے کہا کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پہ ملنا یہ سنت مبارک ہے، یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی ہے، صفحہ 488 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیچے نہ گراتے حتیٰ کہ ان کو چہرے پہ مان لیتے، یعنی چہرے پہ مان لیتے دعا کے بعد۔ تو یہ چہرے پہ ہاتھ ملنا بھی سنت مبارک ہے۔ پھر یہاں پہ دعا کا ذکر ہے تو دعا عبادت ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی مزید آپ سے ڈیٹیل میں عرض کر دوں کہ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، دعا اللہ کی عبادت ہے، ہم باقی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ اہم ترین عبادت کو ہم جناب توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ چلو آدھے منٹ کی دعا بھی ہو لیکن دعا دل کی حاضری کے ساتھ ہونی چاہیے، بندہ یہ سوچے میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں۔ وہ میں نے سنا پڑھا تو نہیں ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تو رنگ بدل جاتا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ اصحاب نے عرض کی کہ حضور آپ کنڈیشن کیا ہے، یہ ہم کیفیت آپ کی یہ دیکھتے ہیں کیوں اس طرح ہوتا ہے، آپ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ بات احساس کی ہے نا ساری، تو وہ دعا کے اندر بھی یہ احساس ہو، جسم پہ لرزہ طاری ہو، آنکھوں سے آنسو ہو نا، سبحان اللہ، تو وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے، اللہ کرم بھی فرماتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے؟ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صفحہ 504 پہ یہ حدیث کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ دو وقت بتائے، ایک رات کا آخری حصہ، آخری پیر جس وقت تہجد اٹھ کے پڑھتے ہیں بندے، سحری کے وقت جو اٹھتے ہیں نا آپ، فجر کا وقت روزہ بند ہونے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے یہ آخری پیر کہلاتا ہے، جہاں تہجد پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسرا فرض نماز کے بعد یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا مانگنے ایک تو سنت مبارکہ بھی ہے اور دوسرا قبولیت کا وقت بھی۔ اور پھر آپ دیکھیں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء علوم الدین جلد 2 صفحہ 403 سے لے کے 407 تک بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دعا کے بارے میں لکھتے ہیں، اور یقین کریں کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ قبولیت کے اوقات میں دعا کریں، مثلاً رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد
بھی دعا کرے یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح قبولیت کے دن بھی ہیں، جیسے یوم عرفہ، عرفات کے دن، اسی طرح رمضان کا دن، رمضان کا مہینہ، اسی طرح جمعے کے اندر، یوم جمعہ کے اندر یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور قبولیت کے احوال میں دعا کرے، قبولیت کے احوال میں دعا کرے کس طرح؟ بارش جب نازل ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت دعا کرے، وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے نزول کے وقت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک روایت ہے، امام ہی لکھتے ہیں اس کو، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مسترد نہیں ہوتی، یعنی اذان ہوئی اس کے بعد سنتے پڑھتے نا جو وقت ہوتا ہے اذان اور اقامت، جماعت ہونے سے پہلے وہ جو وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیانی وقت، فرمایا اس وقت بھی جو دعا کی جائے اللہ وہ قبول فرماتا ہے اس وقت بھی۔ پھر اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بندے کو اللہ کا قرب سب سے زیادہ، بندہ نماز پڑھتے نا، ارکان تعدیل ارکان کے اندر نماز کے جتنے ارکان ہیں، سب سے زیادہ جو بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں اللہ کے قرب میں ہوتا ہے تو فرمایا تو سجدے میں باکثرت دعا کیا کرو۔ ایک تو فرض نماز ہے نا، نفل نماز پڑھ کے دعا ہو سکتی ہے سجدے میں، مسنون دعائیں جو، یا اس کے علاوہ ویسے ہی سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا یہ نہیں سجدے کر کے دعا کر لیں۔ اور سجدہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو انتہائی وہ ذلت والی جگہ پہ رکھ دینا، وہ اللہ کا بندہ ہے، بندہ اللہ کا ہے، اس کی بارگاہ میں غلام ہے، اس کا جھک ہے، تو سجدے کی کنڈیشن میں فرمایا دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ سجدہ میں دعا کی قبولیت متوقع ہے، یہ بھی روایت ہے سیدنا ابن عباس۔ نیز یہ بھی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرے، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ امام مسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور غروب آفتاب تک آپ دعا کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں۔ میدان عرفات کے اندر قبلے کی طرف منہ کر کے یہ بھی دعا کرنا سنت مبارک ہے اور قبولیت کی وقت ہے۔ پھر اس کے اندر دعا کرتے ہوئے یاد رکھا جائے کہ بہت زیادہ اونچی آواز میں دعا نہ کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگو تم کسی بہرے اور غائب سے دعا نہیں کر رہے جو اتنا چلا کے بولو، وہ ذات تو شہر حق سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو دلوں پہ جو نفس وسوسے ڈالتا ہے اس کو بھی جانتی، جو بندہ سوچتا ہے وہ تم خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو مخاطب نہیں کر رہے، بلا رہے، تو دعا جو ہے نا وہ آستہ۔ اسی طرح نیز بناوٹ اور تکلف سے اور مسجع اور مقفع الفاظ کے ساتھ، مسجع اور مقفع یعنی بناوٹی الفاظ بنا کے، مقفع مسجع بنا کے سجاوٹ والے الفاظ، اس طرح خوبصورت الفاظ بنا کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دعا وہ ہے جو دل سے نکلے، سادگی کے ساتھ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگو ان قریب ایک قوم دعا میں حد سے تجاوز کرے گی، ان قریب ایک قوم دعا میں حد سے زیادہ تجاوز کرے گی، تو دعا میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہونی چاہیے، بناوٹی الفاظ نہ ہوں، مسجع اور بنائے ہوئے الفاظ نہ ہوں کہ جناب تکلف کے ساتھ الفاظ بنا کے لوگوں کو دکھا۔ دعا سادے الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ پھر دعا جو ہے نا شوق اور خوف سے دعا ہونی چاہیے، شوق سے بھی، رغبت سے بھی اور خوف کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ آپ دیکھیں نا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، فرمایا وہ ہم سے شوق، رغبت اور خوف سے دعا کرتے تھے اور ہم سے عاجزی کرنے والے تھے۔
سے دعا کرتے تھے خوف کے ساتھ دعا، یہ اللہ کے نبی کا اللہ ارشاد فرما رہے، تو عام بندے کا معاملہ کیا؟ پھر اسی طرح گڑ گڑا کر اور خشوع سے دعا کرے، گڑ گڑا کر اور خشوع سے دعا کرے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، وہ بے شک حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رب کو اس طرح پکارو، گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں، یہ ضروری نہیں زبان سے گڑ گڑایا جائے، دل کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ فرمایا نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون کی ابتدائی آیت میں جو ایمان والوں کامیاب لوگوں کی قد افلح المؤمنون، فرمایا کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے مومن، وہ ایمان والے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ عاجزی کے ساتھ، خشوع کے خضوع کے ساتھ دل ان کے جناب اندر سے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کنڈیشن ہونی چاہیے۔ ادعوا ربکم، اس طرح اپنے رب کو پکارو کہ جناب گڑ گڑا کے پکارو، خشیت کے ساتھ پکارو، چپکے چپکے پکارو، اس طرح یہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کے اندر تکرار ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، کم از کم 3 دفعہ دعا مانگنی چاہیے جو دعا بندہ مانگ رہا ہے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ امام مسلم حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے، جب سوال کرتے تو 3 بار سوال کرتے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں، تو 3 بار یہ جو الفاظ کیے نا ان کو 3 بار دہرائے، یہ سنت مبارک ہے۔ پھر قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے، قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے، میری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ نہ سمجھیے ہماری دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ ہاں وہ جا تو دعا جو ہے نا وہ دعا کے قرینے نہیں پائے جا رہے، یا دعا کے آداب کے مطابق بندہ دعا نہیں کر رہا، یا دعا کی جو کنڈیشن ہے ان کنڈیشنوں پہ پورا نہیں اتر رہا، یا دعا کے جو لوازمات ہیں کہ دعا کن لوازمات کے ساتھ ہونی چاہیے بندہ ان سے خالی ہوتا ہے، یا سب کچھ ٹھیک ہو تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ قبولیت کے مختلف انداز ہوتے ہیں، یا اللہ اس دعا کے بدلے گناہ معاف کرتا ہے، یا اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے ثواب بنا کے بندے کے لیے، نامہ اعمال میں وہ اجر لکھ دیا جاتا ہے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یا یہ بھی ہوتا ہے اللہ قبول کیوں نہیں کرتا کہ وہ دعا بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، بندہ ایسا سوال کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو اس کے حق میں بہتر نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں نا، اللہ نہیں دیتا اس کو وہ چیز، تو دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور سب سے پہلے اہم ترین چیز، اہم ترین اصول یہ ہمیں اپنے دماغوں کے اندر بسا لینا چاہیے کہ ہمارے دل سے، زبان تو دور کی بات ہے نا، ہمارے دل سے جو خیال آتے ہیں نا، ہم دل سے بھی جو بات کرتے ہیں اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ سمیع و بصیر ہے وہ، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ سن رہا ہے، یہ سارے معاملات، یہ میں کلام کر رہا ہوں اس کی بارگاہ میں سن رہی ہے وہ ذات۔ تو یہ تصور جب ہونا کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے تو پھر ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے، بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے، پھر اس کے تحت بندہ جب دعا مانگتے تو پھر دعا کے قبولیت کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کی قبولیت جو ہے نا جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری متفق حدیث مبارکہ امام بخاری نے بھی نقل کی، امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا سیدنا ابو ہریرہ سے، کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک جلدی نہیں کی جائے گی تمہاری دعا قبول ہوتی رہے گی۔ تم میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو بکثرت سوال کرو کیونکہ تم کریم سے دعا کر رہے ہو، بکثرت سوال کرو، کھل کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور بعض اوقات قبولیت ایسی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کو اپنے بندے کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ بار بار میری بارگاہ میں بولتا رہے، بار بار میری بارگاہ میں عرض کرے۔ اور دعا قبول بظاہر دنیا میں تو نہیں ہو رہی، لیکن اللہ اسے انعام کیا دیتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا نام، اللہ اسے سکون قلب عطا فرماتے ہیں، قناعت عطا فرماتے ہیں، وہ غربت میں ہو، وہ جیسے بھی ہو، بڑا پرسکون ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اجر و ثواب کے ذخیرے اس کے لیے جمع کرتا ہے۔ تو یہ کنڈیشن بھی ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں نا صابرین جو لوگ ہیں، اللہ والے جو پیارے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، کبھی آپ ان کی کنڈیشن دیکھیں، شکوہ زبان پہ کبھی نہیں،
جس کنڈیشن میں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، شکوہ نہیں کریں گے اللہ سے۔ تو پھر یہ بھی یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری امر جو ہے، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ دعا مانگے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور جو حقوق غصب کر رکھے ہیں وہ جن کے ہیں ان کو واپس کرے، اور جن پہ ظلم کیا ان سے معافی مانگے۔ لیکن ہے کہ حقوق اللہ نہ کہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، اللہ غفور و رحیم بخشنے والا بھی ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو قدم بھی پھونک پھونک کے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں پہ ظلم کرنا، ان کے حقوق غصب کرنا، ان کے حق چھین لینا، ان کو مارنا، میں کہتا ہوں اسلام میں تو اسلام ہمارا یہ اجازت تک نہیں دیتا کسی کو گھور کے دیکھیں، ہم مسلمان بھائی کو گھور کے دیکھیں۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ ایک ایک چیز کا حقوق ہے مسلمان کی، عزت، مال، آبرو دوسرے پہ حرام ہے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت کرے گا، آبرو کی حفاظت ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ تو جو ان کو پس پش ڈالے گا، حقوق العباد ضائع کرے گا، اللہ معافی نہیں دے گا جب تک بندہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں جو جن کے ذہنوں میں، اذہان کے اندر، قلوب کے اندر یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، قدم اٹھاتے ہوئے بھی سوچتے ہیں وہ، پھر گناہ کیسے، پھر وہ ان معاملات کے اندر نہیں پڑتے۔ تو میں نے کیا جس پہ ظلم کیا اس سے معافی مانگنی لازمی ہے۔ اللہ ظالم کو معاف نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں۔ ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بڑی بڑی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور جس معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہے نا، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس معاشرے میں کبھی اللہ کی رحمتیں نہیں آ سکتی جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے۔ اور بہت بری چیز ہے کہ اللہ نے جن انسانوں کو آزاد پیدا کی ہے ہم ان کو غلام سمجھیں، ہم ان کو اپنی رعایا سمجھیں، ہم جو مرضی ان کے ساتھ کریں، یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر اس کے بعد گناہ سے معافی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا جس طرح احیاء علوم الدین کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے سارے آداب لکھے ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور آخری واقعہ جو انہوں نے لکھا حضرت کعب احبار سے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، قحط پڑا تو آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر 3 بار بارش کی دعا کی، لیکن بارش نازل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ پر وحی کی کہ موسیٰ تمہارے درمیان ایک چغل خور ہے، یہ چغلی کا گناہ کرنے والا ہے، جب تک وہ درمیان سے نہیں نکلے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ مطلب کیا کہ گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر امام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رب وہ کون ہے تاکہ اس کو باہر نکالوں؟ تو فرمایا اللہ نے کہ میں تم کو چغلی سے منع کرتا ہوں، تو میں تم سے اس کی چغلی کیسے کروں گا؟ تو پھر امام لکھتے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سب کو توبہ کرنے کا حکم دیا، جب سب نے توبہ کر لی تو پھر بارش نازل ہوئی۔ تو گناہ بھی رکاوٹ ہوتی ہیں توبہ کے اندر، اور بعض دفعہ تو دعا کی وجہ سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے، بندہ جو بھی کرتا پھرے پھر بھی وہ خالق ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ تو کرم فرماتا ہے۔ فرمایا نا کہ اگر ہر گناہ پہ پکڑ شروع کروں تو زمین پہ کوئی چلنے والا نہ چھوڑوں، زمین پہ کوئی چلنے والا نہ رہے اگر ہر گناہ پہ وہ ذات پکڑ کرے، وہ تو رحم فرمانے والا ہے، نہ جانے کتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے دنیا۔ تو بہرحال یہ دعا کے پس منظر کے اندر یاد رکھیں کہ حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، سب کی پاسداری لازمی ہے۔ گناہوں سے پاک ہو گئے، بالکل اس کے اندر کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس طرح، اور دعا کے آداب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پھر قبولیت دعا کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ آپ دیکھیں نا آخر میں کیا ارشاد فرمایا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا، فرمایا نا اُجِیبُ دعوۃ الداعِ اذا دعانی فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، فرمایا دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ کیا چاہیے؟ کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ اب انسان بندہ اور محتاج ہو کر اللہ کی بات نہ مانے، آپ دیکھیں تو سی نا،
ہم بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، بندہ اور محتاج ہو کے بھی اس کی بات نہ مانے اور یہ چاہے کہ وہ معبود جو بے نیاز ذات ہے اس کی بات مان لے. یہ بندہ یہ چاہتے نا اس ذات سے توقع کہ وہ معبود جو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ بات میری مان لے اور خود اس کی بات نہیں ماننی. تو یہ بے انصافی ہے یا نہیں ہے کہ خود بندہ ہو کے محتاج ہو کے وہ جناب کہتا ہے میری رب بات مان لے اور رب کی بات اس نے نہیں ماننی. یہ تو بے انصافی ہے نا اس کی بارگاہ میں. اللہ کی فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو چاہیے میری سب سے پہلے میرا حکم مانو، تو حکم ماننا لازمی ہے. اور آخر میں یہی فرمایا نا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فرمایا تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے. دعا قبول کروں گا ان کی میں، لیکن چاہیے کیا کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں. جو ایمان رکھتے ہیں نا اس ایمان پہ برقرار رہیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے، آخرت کی کامیابی حاصل کرے گی، فلاح پا جائیں گے. اللہ کا حکم مانیں، اس کی بات کو مانیں، اس کی فرما برداری کریں، اس پر ایمان برقرار رکھیں، تو فرمایا میں ان کی دعائیں بھی قبول کروں گا، ان پہ کرم بھی فرماؤں گا اور ان کی دعا جو ہے وہ قبول بھی ہوگی. تو یہ دو آیات طیبات تھیں جن کے اندر پہلے کا تعلق ماہ رمضان سے تھا، اور اسی کے ساتھ دوسری جو آیت مبارکہ وہ بھی عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا تھی، تو یہ اس ضمن میں آ گئی. پھر مزید آگے اس سے انشاءاللہ وہ ماہ رمضان کیا احکام ہے جو وہ جاری و ساری ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو سنیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ کریم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوگی وہ اللہ کریم معافی عطا فرمائے. آمین.